کیا اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق کیوں دی تھی؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اتر آئے؟ السلام علیکم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خلیفہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا نکاح نبی کریم سے ہجرت کے تیسرے سال ہوا۔ اب نہایت عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، تہجد پڑھنے والی اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والی عظیم خاتون تھیں۔ نبی کریم اپنی تمام ازواج مطہرات کے درمیان مکمل انصاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر زوجہ کا ایک مقررہ دن ہوتا تھا اور آپ اسی ترتیب کے مطابق ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک موقع پر گھریلو معاملات میں بعض ایسی باتیں پیش آئیں جن کی وجہ سے ازواج مطہرات کے درمیان غیرت اور ناراضی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ ایک گھریلو معاملہ تھا جیسا کہ ہر خاندان میں کبھی نہ کبھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ دلوں میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کی اصلاح ضروری تھی۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک اس واقعے میں حضرت حفصہ بھی شامل تھیں۔ اسی دوران رسول اللہ نے ایک مدت تک اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی۔ آپ مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے اور تقریباً ایک ماہ تک وہیں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شاید نبی کریم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ صحابہ کرام سخت پریشان ہو گئے اور حضرت عمر بھی شدید غم میں مبتلا ہوئے۔ ایک دن نبی کریم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک خاص بات امانت کے طور پر بتائی اور فرمایا کہ اسے کسی سے بیان نہ کرنا۔ یہ ایک راز کی بات تھی جسے صرف انہی تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچ گئی۔ جب یہ خبر نبی کریم تک پہنچی تو آپ کو بہت رنج ہوا، کیونکہ امانت کی بات کو راز ہی رہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو وحی کے ذریعے اس معاملے کی اطلاع دی۔ چنانچہ کہ جب نبی کریم نے حضرت حفصہ سے پوچھا، اے حفصہ، تم نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی؟ تو وہ حیران ہو گئیں اور عرض کیا کہ آ رسول اللہ، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو ہر چیز کو جانے والا اور ہر بات سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اسی موقع پر سورہ تحریم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دلجوئی فرمائی اور ازواج مطہرات کو نصیحت کی کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نبی کریم کو اس بات سے شدید دکھ پہنچا کہ آپ کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ بعض معتبر روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران اپنے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دی۔ جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی عبادت گزار، نیک اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہو۔ حضرت عمر نہایت پریشانی کے عالم میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دل میں اپنی بیٹی کی فکر بھی تھی اور رسول اللہ کی ناراضی کا غم بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو وہیں ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے محبوب نبی کریم پر رحمت نازل فرمائی۔ رسول اللہ ابھی اسی معاملے میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیجئے، کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی، راتوں کو قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ یہ پیغام دراصل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عظیم فضیلت کا اعلان تھا۔ اگرچہ ایک وقتی لغزش پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت، تقوی اور اخلاص کو قبول فرمایا۔ ان کی زندگی صرف ایک واقعے کا نام نہیں تھی، بلکہ مسلسل عبادت، اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے گزری تھی۔ جب نبی کریم نے یہ وحی سنی تو اپنے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرمائی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ دوبارہ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ بن گئیں اور آخر عمر تک ام المومنین کے عظیم منصب پر فائز رہیں۔ ادھر حضرت عمر، جو کئی دنوں سے شدید غم اور فکر میں مبتلا تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع فرما لیا ہے تو ان کے دل کو بے حد سکون ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ان کی بیٹی کو دوبارہ نبی کریم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے پہلے سے بھی زیادہ عبادت، تقوی اور احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔
وہ کثرت سے روزے رکھتی، راتوں کو قیام کرتی اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے وصال کے بعد بھی تمام صحابہ کرام ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا۔ وہ مبارک نسخہ پہلے حضرت ابو بکر کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس رہا اور ان کے وصال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی محفوظ مصحف کی بنیاد پر قرآن کریم کے سرکاری نسخے تیار کروائے جو پوری امت میں بھیجے گئے۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حفاظت قرآن کی عظیم سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔